دوستو کرن ہے چنائی سے، جو کہ تامل ناڈو کا دارالحکومت ہے بھارت میں۔ انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے، آئے پہلے سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم باسط سر، میرا نام کرن ہے اور میں چنئی انڈیا سے بول رہا ہوں سر۔ میرا آپ سے ایک سمپل سا کویشچن ہے۔ میرا عموماً لوگ کشمیر کے اوپر، جموں کشمیر کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، اس پہ کویشچن لوگ پٹ اپ کرتے ہیں آپ کے ولاگز میں، لیکن میرا ایک مختلف کویشچن ہے۔ اور میرا ایک سمپل سا کویشچن یہ ہے کہ سر، جتنے بھی دن آپ انڈیا میں تھے، جتنے بھی سال آپ انڈیا میں تھے ایز این ایمبیسڈر، آپ کا ایکسپیرینس انڈیا میں کیسا رہا؟ اور جو ہاسپٹیلٹی تھی، انڈین ہاسپٹیلٹی، اور ہندوستان کے جن شہروں میں آپ گئے اور جو وہاں پہ آپ نے محسوس کیا ہندوستان کے بارے میں، اس کے بارے میں سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں۔ کرن، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور جن خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے میں بہت مشکور بھی ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ اگر آپ اور حقیقت یہی ہے، اور اگر میں ایمانداری کے ساتھ اس کا جواب دوں تو میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پیار، جو محبت، جو عزت مجھے بھارت کے لوگوں نے دی ہے، میں نہ تو اس کا پہلے اندازہ کر سکتا تھا، نہ مجھے اس کی توقع تھی، اور آج میں اس کو واپس بھی نہیں دے سکتا ان کو یہ محبت۔ اور میں یہ بات بالکل ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں بھارت میں جہاں جہاں مجھے موقع ملا جانے کا، میں جہاں جہاں بھی گیا، لوگوں نے مجھے اس قدر محبت دی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہاں تک بھی ہوا کہ بہت سے ایئرپورٹس پہ بھی لوگ مل جایا کرتے تھے جو مجھے جانتے تھے اگر تو میرے ساتھ سیلفیز بھی لیتے تھے، چائے اور کافی کا بھی پوچھتے تھے، ایون ایئرپورٹ وغیرہ پہ بھی۔ اور اس سے، اور کبھی مارکیٹ میں، کبھی باہر میں چلا گیا، کسی شاپ کیپر سے میں کہیں چلا گیا کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو وہ پیسے لینے سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ محبت مجھے بہت ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرا سرمایہ ہے جو میں نے بھارت میں 3.5 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور میں I really cherish those years in India۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی ایسی تنظیمیں بھی تھیں جو کہ مجھے خطوط بھی لکھا کرتی تھیں، ٹیلی فون بھی آیا کرتے تھے میرے آفس میں، اور مجھے دھمکیاں بھی ملی کرتی تھیں۔ بلکہ ایک تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ہندو مہاسبھا کے کچھ لوگوں نے مجھے ایک ای ٹکٹ بھجوایا کہ بس آپ پاکستان یہاں سے چلے جائیے، اور واپس بس یک طرفہ ٹکٹ، یہ ہے 1 وے ٹکٹ۔ تو ان کا سم ہاؤ نمبر نیچے نہیں لکھا ہوا تھا ٹیلی فون کا، لیکن ان کا دوبارہ پھر فون آیا، تو میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اگر دوبارہ ان کا فون آئے تو ان سے کہیے گا کہ بھئی میں اکیلا تو نہیں ہوں، اگر میں نے جانا ہے تو پھر میری بیوی کا ٹکٹ بھی ساتھ بھجوائیے۔ تو یہ ایک ویسی مذاقاً بات کر رہا ہوں، تو لیکن اوور آل جو ہے میں بالکل پورے ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جس مذہب سے بھی تعلق ہو۔ میں نے مثال کے طور پر رام لیلا میدان میں بھی میں نے تقریریں کیں، وہاں ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح دیوالی کے موقع پہ اور بیساکھی کے موقعوں پہ مجھے ہر جگہ بلاتے تھے، جو اجتماعات تھے اوپن، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ آتے تھے اور مجھے وہاں پہ کہتے تھے کہ جی میں تقریر کروں۔ اسی طرح میں پاکستان کا شاید واحد ہائی کمشنر ہوں جس کو یہ بھی موقع ملا کہ اس نے جامع مسجد نیو دہلی میں اور پھر فتح پور مسجد میں جو ہے نیو دہلی میں تقریر کی، عید کے موقع پہ اور رمضان کے موقع پہ۔ تو یہ میرے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مثال کے طور پر میں چنئی نہیں جا سکا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب میں پروگرام بنا رہا تھا تو وہاں جو چیف منسٹر تھیں اس زمانے میں، مجھے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا تھا یا نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو میں نے کہا اگر میں چیف منسٹر سے نہیں مل پاتا تو پھر میرے دورے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے
بہت جگہ میرے لیے رکاوٹیں بھی کریٹ کی. مثال کے طور پر علی گڑھ یونیورسٹی میں جانا چاہتا تھا, 2-3 بار پروگرام بھی سیٹ ہو گیا, لیکن وہاں میں نہیں جا سکا, اور یہ مجھے ایک ریگریٹ ہے کہ میں علی گڑھ نہیں جا سکا. اس کے علاوہ اور بہت سے اگر آپ دیکھیں تو میری جو لوگوں سے وہاں پہ میرا انٹریکشن تھا, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بڑا زبردست تھا. میں کالجز بھی گیا, مختلف اسکولوں میں بھی گیا, یونیورسٹیز بھی گیا, اور ہر جگہ میں نے لوگوں سے انٹریکٹ کیا. مختلف میڈیا کنکلیوز بھی ہوئے, وہاں بھی میں جاتا رہا, ٹیلی ویژن پہ بھی انٹرویوز دیتا رہا, تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی میرا انٹریکشن رہا. تو جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے تو مجھے تو سچی بات یہی ہے کہ کوئی جو ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے, اور اب بھی ان لوگوں سے میرا رابطہ ہے جو میرے دوست بنے وہاں پہ, اور ابھی بھی ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہمارے ہیں دونوں ممالک کے درمیان, اور جیسے کہ رہیں گے اگر جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ جو ریاستوں کے درمیان ایک ٹرسٹ والا ماحول ہوتا ہے وہ تو نہیں ہے, لیکن انفرادی سطح پہ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو لوگوں نے بہت پیار دیا ہے, اور اتنا پیار دیا ہے کہ میں کہوں تو کیا کہوں, کیونکہ شاید میں ان کو یہ جو ان کے جذبات ہیں, ان کے خیالات ہیں, ان کا جو پیار ہے وہ واپس بھی نہیں کر سکتا. بس ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسے اسباب بنائے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوں, خاص طور پہ جموں اور کشمیر کا جو مسئلہ وہ حل ہو. کیونکہ دیکھیے آپ بھی اپریشیٹ کرتے ہوں گے کہ پچھلے کتنے ماہ سے, بلکہ کتنے اب تو خیر دہائیاں گزر گئی ہیں جس طریقے سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں ہمارے مظلوم کشمیری بھائی, تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی آسانیاں پیدا کرے, کوئی مسئلے کا حل نکلے, تاکہ دو ممالک جو ہے پاکستان اور بھارت مل کر رہیں اور اپنے لوگوں کی جو ترقی پہ خرچ کر سکیں. تو کرن آپ کے سوال کا بہت شکریہ. چنئی آئی انڈرسٹینڈ از اے بیوٹیفل سٹی, سو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور کویسچن.